خوسا صاحب دوبارہ یہ آپ کے جو علاقہ ہے وہاں پر کنسنٹریشن اس کے ارد گرد راجن پور میں اور ان علاقوں میں ان مدارس کی بہت زیادہ ہے. کیا وفاق یا پاکستانی ریاست عملی طور پر ان عوامل کو کنٹرول کرنے کے لیے پیش رفت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ملک صاحب، یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس کے لیے ظاہری بات ہے آپ کے پروگرام کا وقت بڑا کم ہے، اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں ڈومیسٹکلی یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پبلک ڈیبیٹ جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو. لیکن کیونکہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ میں خود اور میری فیملی جو ہے وہ دہشت گردی کی وکٹم رہی ہے. اور جب بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو کون نہیں جانتا اس دنیا میں کہ ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے دہشت گردی کی وکٹم نہیں بنی. So when he talks about something on this particular issue, he is justified. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں حکومت سے کہ آپ نے یہ باتیں کی ہیں، اگر یہ ہوئی ہیں تو اس کا ہمیں کیا پتہ. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں that means that they have not been disclosed. آپ کی ملک کی بڑی جماعتیں جب ان کے سربراہان کو جن کے سٹیکس، جن جماعتوں کے پولیٹیکل جماعتوں کے سٹیکس پاکستان کی سیاست کے اندر انوالوڈ ہیں، جب وہی نہیں جانتے کہ ریاست کیا کر رہی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس طرح کی کنفیوژن کی صورتحال جو ہے وہ ضرور بنے گی. لیکن میں پھر اس چیز پہ بات کروں گا کہ دہشت گردی کا جہاں پہ لفظ آتا ہے، جہاں پہ عمل آتا ہے، اس کو کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہندوستان کہے، ہمارا پڑوسی کہے کہ جی فلاں جو ہے دہشت گرد ہے، ان کو آپ جو ہے پکڑیں یا ہمارے ہینڈ اوور کریں، بھائی آپ کے لیے وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی الزامات ہیں اور وہ الزامات، یہ خود مختار ملک ہے، اس خود مختار ملک کے اندر عدلیہ بھی ہے، قانون بھی ہے، اس قانون کے تحت اگر ان کے خلاف کوئی مواد حکومت پاکستان کے پاس ہوگا تو وہ قانون کے تحت معاملات آگے چلیں گے.